نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فاتبعونی، پس تعلیم حاصل کرو۔ یہ ہے وہ حقیقی دولت جب کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے علم میں راضی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تعلیم میں حکم ہے، تعلیم میں معلم استاد ہے، اور تعلیم میں علم الہی ہے جو استاد کی تعلیم میں رکھا جاتا اور بتایا جاتا ہے، اور یہ وہ علم ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ جب جہنمی جہنم میں جاتا ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے جہنمی جہنم میں آنے والے تو جہنم میں کیوں آیا ہے؟ یہ تو دردناک عذاب کی جگہ ہے، بئس المصیر، یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو میں نے ہر ایک تک دنیا کی تکلیفیں، دنیا کا عذاب، دنیا کی لعنتیں، دنیا کی جدائیاں، دنیا کی قسم پرسی، یہ سارا کچھ دکھا کر ساتھ ساتھ بتایا تھا کہ اللہ کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یہ پکڑ اللہ کی اس سے بھی زیادہ بڑی پکڑ ہے۔ تو وہ جہنمی کہے گا میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا اللہ مالک کا کہنا نہیں مانتا، اور جب کوئی اللہ پروردگار کا کہنا نہ مانے اس کے ساتھ کیا حشر نشر ہوتا ہے، یہ ہے وہ پہلی بات۔ جہنمی تو بعد کی بات ہے نا، وہ جہنمی کیوں ہو گیا؟ جب کوئی مالک کا حکم نہ مانے اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اللہ کسی کے دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی زندگی میں اس لیے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ وہ غلام اور بندہ ہے، اور اس کا مالک اسے حکم دیتا ہے۔ حکم مالک کا جو ہوتا ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم میں علم ہے۔ اب دیکھیے، آپ اور میں استاد کے پاس پڑھنے جاتے ہیں تو استاد کا حکم ہوتا ہے، جو حکم ہے وہی تعلیم ہے، اور جو تعلیم لیتا ہے اسی تعلیم میں علم ہے۔ استاد کہتا ہے کہو الف، جو استاد کا کہنا مانتا ہے، یہ استاد کا کہنا تعلیم ہوتی ہے، اور جب وہ مان لیتا ہے کہتا ہے الف تو یہ علم ہو جاتا ہے۔ بے کہتا ہے یہ علم ہو جاتا ہے، پے کہتا ہے یہ علم ہو جاتا ہے۔ اور جب استاد کسی کو حکم دیتا ہے کہ پڑھ الف، وہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا یہ الف۔ نہ اس نے حکم مانا، نہ اس کی تعلیم ہوئی، اور نہ اسے علم ہوا۔ کسی مزدور کو سخت کام کرتے کسی نے دیکھا، سچی بات بتا رہا ہوں، پوچھا
اتنا سخت کام، اتنی تکلیف، اتنا عذاب، اچھا نہیں تھا تو پڑھ لیتا، آرام سے کرسی پر بیٹھتا، تیرے ادھر ادھر دائیں بائیں تیرے چپڑاسی، تیرے نوکر، تیرے ملازم ہوتے اور تو حکم چلاتا۔ جس پر کوئی حکم نہ چلا ہو، اس نے حکم نہ مانا ہو، بھلا وہ حکم چلانے کے قابل ہوتا ہے؟ وہ کیا حکم چلائے گا؟ یہ جی سپروائزر ہے، بھائی یہ سپروائزر کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے حکم چلانے والا ہو گیا؟ جب اس پر حکم چلایا جاتا تھا تو یہ حکم مانتا تھا۔ یہ حکم ماننا تعلیم ہوتا ہے۔ حکم شاگرد مانتا ہے اور معلم مزکی اس کی تعلیم کر رہا ہوتا ہے۔ حکم جب شاگرد نے مانا ہوتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مر جانے والے کافر مشرک ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا دیکھ لیا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کی بات سنتے ہیں مفہوم؟ فرمایا تم سے زیادہ، وہ تو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب کسی کو علم ہو جاتا ہے یہ علم اسے دکھاتا ہے۔ جب کسی کو علم ہو جاتا ہے یہ علم اسے دکھاتا ہے، اور یہ کس نے دیا ہوتا ہے؟ استاد نے اپنا حکم منوایا ہوتا ہے، اور جس نے حکم مانا ہوتا ہے، یہ حکم مانا جو اس نے ہوتا ہے یہ علم ہوتا ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، پس تم تعلیم حاصل کرنا جو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، کیونکہ تعلیم سے وہ دولت ہے کہ تعلیم وہ چیز ہے جس سے ہر چیز کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ میری آنکھ کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ حکم ماننے والے کو اس کی اصلاح دی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ اصلاح اسے ہوتی ہے جسے علم دکھاتا ہے۔ فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، کیونکہ وہ اس جگہ پہنچ گئے ہوتے ہیں جدھر وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، جو فرمایا تھا وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم ہو جائے، مرنے کے بعد کا جو علم کسی کو ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے بہت بڑا۔ وہ ظاہری نقصان یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ اسے علم میں دکھانا چاہتا تھا وہ ہے جنت، جو علم میں دکھانا چاہتا تھا وہ ہے نبی رسولوں کا ساتھ ہے، جو اللہ اسے علم میں دکھانا چاہتا تھا وہ ہے اللہ کا مشاہدہ۔ یہ سب سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے استاد کا حکم ہی نہیں مانا ہوتا۔ استاد نے کہا ہے کہ الف بے، یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ پہلی کلاس ہے۔ جس پہلی کلاس سے کسی کو پی آئی ڈی ہو جاتی ہے، اور یہ پہلی کلاس ہے دین کے اندر، فَاتَّبِعُونِی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، یہ علم ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ دکھاتے ہیں جو کہ حقیقت ہے، اپنا آپ دکھاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جو حقیقت ہے، تعلیم آپ دیتے ہیں، آپ وہ دکھاتے ہیں جو حقیقت ہے، من رانی فراد حق، اپنا اللہ دکھاتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور جو اللہ نہیں دکھانا چاہتا اسے بچا لیتے ہیں۔ پوچھا جائے گا جہنمی جہنم میں آنے والے تو جہنم میں کیوں آیا ہے؟ کہا اللہ پروردگار ایک میں تیرا حکم نہیں مانتا تھا، یہ ہے وہ بات، ایک اللہ میں تیرا حکم نہیں مانتا تھا، اور ایک میں شرابی نہیں جانتا تھا کہ شرابی کیا ہے،
دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک علم ہے اور ایک علم میں اللہ دکھاتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، کب سونا ہے کب جاگنا ہے، کب جینا ہے اور کیسے جینا ہے، کب مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے۔ دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک اللہ کا حکم ماننا ہے جو کہ عبادت ہے، نماز کہہ لو، روزہ کہہ لو، حج کہہ لو، زکوٰۃ کہہ لو۔ جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور جب کوئی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پتہ بھی یوں نہیں مانتا ہے، یہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ عبادت بھی ہوتی ہے، اچھی دنیا بھی ہوتی ہے، اچھی آخرت بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی دکھانا اسے چاہتا ہے وہ محبت میں دکھاتا ہے، اور یہ محبت میں دیکھتا ہے، سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ بس ایک ہی چیز نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور وہ پتہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور اسے کیا چاہیے؟ اللہ اس سے خوش ہو گیا ہے۔ تو بھائی آپ اگر علم حاصل کر لیتے تو یہ اتنا مشقت بھرا کام آپ کو نہ کرنا پڑتا۔ کیا بات ہوئی آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اب جوانی اپنی ساری مشقت میں گزار رہے ہو، اب آپ کو ایک لمحہ آرام کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہے، جہنم کے اندر اترے ہوئے ہو، اتنا مشکل کام کر رہے ہو۔ کہنے لگا میں امی ابا جی کا نا حکم نہیں مانتا تھا کہ وہ مجھے پڑھنے بھیجتے، میں کہتا تھا میں نے نہیں پڑھنا۔ یہ ہے دنیا کی بات، آخرت کی بات، قبر کی بات، کہ فرشتہ پوچھے گا کہ تو آیا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ تجھے کیوں نہیں آیا؟ وہاں تو پنگوڑے سے لے کر قبر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استاد رکھا ہوا تھا۔ فطرت کا استاد ماں اور باپ تھے، ہدایت کا استاد اللہ کا بندہ تھا، اور علم کا استاد معلم مزکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تجھے کیا ہوا؟ بتا وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں نے امی ابا کا بھی حکم نہیں مانا جو میرا فطری استاد تھا، اور میں نے اللہ کے بندے کا بھی حکم نہیں مانا جو میری ہدایت کا استاد تھا، اور میں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم بھی نہیں مانا جو میرا مالک اور میری جان کا مالک بنایا گیا تھا۔ اگر میں ان دو کا حکم مانتا تو میری جان ابدی جان ہو جاتی اور میرے رب کی رضا میں مجھے جنت ہوتی۔ اب یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ میں اگر کہتا بھی ہوں میں نماز پڑھا کرتا تھا، تو جب فرشتے تو کہے گا نماز پڑھ کے دکھا تو مجھے نماز نہیں پڑھنی آئے گی۔ ادھر بھی جھوٹ میں تھا اور ادھر بھی جھوٹ سے بچنا چاہتا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بچاتا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بچانے والی چیز جو ہے وہ علم ہے، وہ دکھا دیتا ہے کہ تو ایسے بچ جائے گا اور ایسے نہیں بچے گا۔ یہ ہے وہ بات، علم دکھاتا ہے، وہ چیز دکھاتا ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اور جب کسی کو علم حاصل نہیں ہوتا، اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں دیکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اندھیرا ہمیں دکھاتا نہیں بلکہ ہماری آنکھیں ہیں، لیکن ان آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے سمینا آواز اللہ کے بندے کی نہیں سنی ہوتی۔ اللہ کا بندہ آواز دیتا ہے، اور ایمان والا جو ہوتا ہے کہیں بھی موجود ہو اس کی آواز اسے سنائی دے دیتی ہے۔ آنکھ تو اندھیرے میں دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے، لیکن آواز اسے سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اس میں اندھیرا مانے نہیں ہوتا کہ اندھیرے کی وجہ سے کان بند ہو جاتا ہو۔
علم اسے ہوتا ہے جب استاد کہے الف تو وہ کہے الف مان لے، بے کہے تو بے مان لے۔ جو استاد حکم میں کہتا چلا جائے، جب کوئی وہ مانتا چلا جاتا ہے تو استاد معلم ہوتا ہے، استاد مزکی ہوتا ہے، استاد کا حکم جو ہے وہ تعلیم ہوتا ہے۔ تو مان لے گا تو تیری پہلی کلاس سے دوسری کلاس، تیسری اور پی آئی ڈی ہو جائے گی۔ اور اگر تو استاد کی تعلیم جو کہ اس نے حکم میں تجھے دی ہے نہیں مانے گا تو یہ الف بے پہلی کلاس اگر نہ تیری ہوئی تو پی آئی ڈی کا سوچنے سے بھی تو فارغ ہو جا کہ تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا فتح بھی ہونی، بس تم کیا کرنا، تعلیم حاصل کرنا۔ پتہ وہ تعلیم کیا ہے؟ عبادت کرنا، وہ پتہ عبادت کیا ہے؟ اللہ مالک کا حکم ماننا۔ جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم اپنے حکم میں دیں اس حکم کو مانتے چلے جانا۔ معلم کی تعلیم حکم میں ہوتی ہے اور شاگرد کو کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر حکم نہیں مانا تو علم بھی نہیں ہوتا۔ میں ماں باپ کا حکم نہیں مانتا تھا، میں ہدایت کے استاد کا حکم نہیں مانتا تھا، میں نے اللہ تیرے حکم کی کہ فتح بیونی تیرے حکم کی نافرمانی کی، جس وجہ سے فتح بیونی کے اندر یحببکم اللہ مجھے علم حاصل ہونا تھا، جسے میں نے تیری رضا کے اندر ہر وہ چیز دیکھنی تھی، اور جو تو دکھانا چاہتا ہے۔ اب کافر مر گیا ہے، گندہ مر گیا ہے، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سناؤ دیکھ لیا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سننا تو دنیا میں کانوں سے ہوتا ہے، لیکن دیکھنا علم سے ہوتا ہے۔ علم کبھی نہیں مرتا، علم دکھانا چاہے تو وہ دکھا کے رہتا ہے۔ اب وہ تم سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اور جس نے ایک چیز چھوڑ دی اسے کیا پتا اسے کیا ملا ہے؟ بھائی آپ پڑھ لیتے تو کتنا اچھا تھا، میں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ آپ جنتی ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا، میں ہدایت کے استاد کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ آپ علم والے ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا کہ علم تمہیں دکھاتا۔ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فتح بیونی جو اللہ نے حکم میں بتائی تھی وہ مان لیتا تو میں بھی علم والا ہو جاتا۔ اب علم والا نہ ہونے والا جو ہے وہ حقیقت کے اندر سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ سارا کچھ سے مراد یہ ہے کہ قبر میں بھی عذاب میں ہوتا ہے، حشر میں بھی عذاب میں ہوتا ہے، جہنم میں بھی عذاب میں ہوتا ہے، اور اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں کی جدائی لعنت میں بھی وہ عذاب کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ان باتوں کو وہ جانتا ہے جسے اس تدریجاً درجہ بدرجہ پتہ ہو کہ حکم کی نافرمانی میں کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، تعلیم کی نافرمانی میں کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، علم کی نافرمانی میں کیا دکھ اور کیا تکلیف ہے، اسی طرح معلم کی نافرمانی میں کیا دکھ اور کیا تکلیف ہے، اور اسی طرح اللہ پروردگار کی نافرمانی میں کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے۔ اسے تو ان باتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے اگر ہانکو گے تو ایک طرف تمہاری اولاد ہے اور دوسری طرف تمہارا کوئی بڑا بزرگ ہے، ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف اللہ نبی رسول ہیں، ایک طرف مخلوق ہے اور دوسری طرف مخلوق پیدا کرنے والا خالق ہے۔ وہ ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک نظر میں تو ساری عورتیں ہیں، لیکن حقیقت رحمت محبت میں جو تعلق و رشتہ اللہ بناتا ہے وہ عورت نہیں ہوتی، عورت ہو کے بھی وہ عورت نہیں ہوتی، اسی طرح وہ مرد نہیں ہوتا اور مرد ہو کے بھی وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ فتح بیونی کے اندر جب ان باتوں کو کوئی سن لیتا ہے نا، اس کے بعد شیطان کتنا بڑا بھی
دھوکہ دینے والا بن کے آ جائے. اس نے بات سنی ہوئی ہوتی ہے اور سنی بات سے اسے علم ہوتا ہے, علم اسے دکھا دیتا ہے کہ یہ شیطان ہے. اور جس نے کسی اللہ کے بندے کی ایک لمحہ کی مجلس نہیں کی, ایک لمحے کا اسے سننا نصیب نہیں ہوا, اس کی تو پوری زندگی دھوکہ ہوتی ہے. مزہ تو یہ تھا کہ چلو جہنم میں تو چلا گیا ہے, ایک رائی کے دانے کے برابر تو ایمان ہوتا, چلو آخر ایک دن جنت سے وہ جنت میں تو چلا جاتا. یک زمانہ صحبت باولیا بہترد 100 سالہ طاعت بیریا. اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ. ایک لمحے میں اللہ کے بندے کی صحبت میں عبادت عمل نہیں ہوتا جو میں نے اور آپ نے کیا ہوا ہے. اللہ کے بندے کی صحبت ایک لمحے کی بھی نصیب ہو جائے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. حکم میں استاد کی تعلیم ہوتی ہے, اور استاد کا حکم ماننے سے, ایک لمحہ کی صحبت کرنے سے اسے علم الہی ہو جاتا ہے جو اسے اللہ کی رضا دکھاتا رہتا ہے. اس لیے کہ لمحے کا علم ہو جائے اللہ کا یا صدیوں کا علم ہو جائے اللہ کا, او بھائی یہ کوئی تھوڑا زیادہ نہیں ہوتا, وہ یہ اللہ کا علم ہونے سے اسے اللہ کی رضا کا پتہ چلتا چلا جاتا ہے. اس کا نام تقوی ہوتا ہے. یہ تو کامیاب ہو گیا. اور جسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ حکم میں کس کی نافرمانی ہے, تعلیم میں کس کی نافرمانی ہے, حکم کی نافرمانی میں بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے, تعلیم کی نافرمانی میں بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی میں بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے, اور اللہ کے بندے کی نافرمانی میں بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. ان باتوں کا اگر پتہ نہیں ہوتا تو ان میں ایک دوسری بات ہے, اس کا تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا. وہ بات ان کی بات مانی ہوتی تو علم الہی ہو جاتا, اللہ سے علم ہو جاتا, اور علم وہ دوسری بات دکھاتا ہے. اور جب کسی کی آنکھیں ہی نہیں ہیں تو دیکھے گا کیا؟ فتح بیونی کا عرض کر رہا ہوں. جب کوئی دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس نے جرم کیا ہوتا ہے. جرم کے اندر وہ عدالت کے اندر پیش ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک دنیا کا جرم ہے کہ اللہ نبی رسول کے حکم کو اس نے نہیں مانا ہوتا, عدالت میں پیش ہو جاتا ہے, لیکن عدالت اور چیز ہے اور جرم اور چیز ہے. عدالت جرم میں قانون میں جو سزا ہوتی ہے وہ دے دیتی ہے, بندہ اتنے عرصے جیل میں رہتا ہے, جیل میں رہنے کے بعد جیل جب سزا اس کی پوری ہوتی ہے جیل سے وہ باہر آ جاتا ہے. اسی طرح گھر میں رہتا ہے, ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. ماں باپ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نا آپ نے لڑنا نہیں ہے. حکم کی نافرمانی میں وہ بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ماں باپ نے جسے چپیڑ چپوڑ مارنی ہوتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ کرنی ہوتی ہے, اسے کرنے کے بعد جتنی کی ضرورت ہوتی ہے کرنے کے بعد وہ گھر میں ہی رہتا ہے. جس طرح یہ جرم کرنے والا اپنے ملک میں ہی رہتا ہے, لیکن ادھر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, گھر میں سزا وغیرہ ہوتی ہے, ادھر جیل میں سزا وغیرہ ہوتی ہے. جس طرح وہ اپنے گھر میں ہی رہتا ہے اسی طرح یہ اپنے ملک میں ہی واپس باہر آ جاتا ہے. یہ تو ہو گئی عدالت سے سزا. اور اگر کوئی عدالت میں جاتا ہے اور جا کر جو جج فیصلہ دیتا ہے, جو حکم آرڈر دیتا ہے, وہ اگر نہیں مانتا تو یہ اب اس نے کیا کیا ہے؟ عدالت کی توہین کی. اس کی سزا اور ہے. یہ جی اونچے عہدے پر بیٹھا ہے, یہ جی وزیر اعظم ہے, یہ جی صدر ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ جی فرشتوں کا سردار ہے. اچھا سبق دوش کر دیا. بھائی کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ میں نے عدالت کی توہین کی تھی. عدالت کا آرڈر جو تھا, جو حکم تھا, وہ نہیں مانا تھا. اس کی سزا علیحدہ ہے, جرم کی سزا علیحدہ ہے. اور کوئی عدالت کا حکم تو مانتا ہے
توہین عدالت تو نہیں کرتا، لیکن حکم دینے والا جو جج ہے اس کی ایسی پھیر دیتا ہے کہ اس کی توہین کر دیتا ہے، اس کی سزا اور ہے۔ اللہ کے حکم کی سزا اور ہے، عدالت کی توہین کی سزا اور ہے، اور اللہ سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کی توہین کی سزا اور ہے، اللہ کے بندے کی توہین کی سزا اور ہے، اور اس کے حکم کی نافرمانی کی سزا اور ہے۔ یہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ سزائیں ہیں۔ جہنم میں جانے والے سے اللہ پوچھے گا تو جہنم میں کیا کرنے آیا ہے، جہنم میں کیوں آیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تیرا ایک حکم نہیں مانا کرتا تھا، اور ایک میں شرابی کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ شرابی کا جاننا اس لیے ضروری ہے، عبادت کا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مالک ہمیں اپنا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے حکم میں شرابی ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا اسے شرابی بھی نہیں ہوتی، اور جب کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا تو نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی، اور جب کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اسے علم نہیں ہوتا، علم کے بغیر اسے شرابی بھی نہیں ہوتی۔ کسی کو بھوکا رکھا یا اپنے آپ کو بھوکا رکھا، بات بھوکا رکھنے کی نہیں ہے، بات علم میں شرابی کی ہے۔ وہ حکم اگر وہ مانتا تو نمازی بھی ہوتا، اور جب حکم مانتا تو علم بھی اسے ہوتا، کیونکہ استاد نہیں حکم دینا نا یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، یہ تے ہے، وہ علم ہوتا چلا جاتا۔ پھر یہ پہلی کلاس اسے پی آئی ڈی کروا دیتی، یہ پہلا لمحہ جو اسے ملتا استاد کا یہ اسے پی آئی ڈی میں جا کر بٹھا دیتا۔ اسے کیا پتا کہ جو فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ بہتر دیکھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ انہیں اب علم ہو گیا ہے کہ یہ واقعی جہنم نکلی، یہ واقعی عذاب نکلا، یہ واقعی وہ نکلا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ مومن جب علم میں دیکھتا ہے تو وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور کافر جب دیکھتا ہے تو وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ دکھانا ہی نہیں چاہتا۔ ادھر بھی زبردستی، وہاں بھی زبردستی، اور کرنے والا ہے کون؟ زبردست نہیں ہے، ہے کسی کھاتے میں نہیں آنے والا، لیکن بنتا کیا ہے؟ زبردست۔ تو فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ یہ جو زبردست بننے والے ہیں انہیں کیا پتا جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو بھاگتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن جدھر چھپنے کے لیے جا کے گھستا ہے اور وہاں چھپنا چاہتا ہے وہاں پہلے فرشتہ موت کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کتنے چلے ہیں؟ تو جدھر بھی جائے گا ادھر میں ہی تجھے نظر آؤں گا۔ اور جب کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے اس کا کوئی مفر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بات جان لو کہ پوچھا جائے گا کہ بھائی تم قبر میں کیوں پریشان ہو، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تمہیں کیا ہوا کہ جنت اللہ نے تیرے لیے بنائی تھی، تو نے جنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سارے سوال ہوں گے، اور ہر ایک کا جواب بھی علیحدہ علیحدہ ہے، اور ہر ایک کی سزا اور اجر بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ۔ وہ ادھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا، برا کیا ہوگا تو وہ ذرا بھی سامنے آ جائے گا، اور اچھا کیا ہوگا تو بھائی وہ بھی سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہاں اور وہاں دکھانے والا کون ہے؟ اللہ خود دکھا رہا ہوگا۔ اور جب اللہ کسی کو دکھانے پر آ جائے تو کوئی کہے میں نے نہیں دیکھنا، اگر کہ میں نے نہیں دیکھنا تو یہ عذاب ہوگا، اور اگر کہ بھاگ کے کہ میں نے دیکھنا ہے تو یہ اللہ کی رضا ہوگی۔ یہ دنیا میں سارا کچھ ہے، اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کی وجہ ایک ہے کہ اس نے حکم مانا ہوتا تو الف کو الف کہتا نا، اس نے حکم مانا ہوتا تو اس کو علم ہوتا نا کہ مولوی علم دینے والا جو مل گیا۔ بھوک بعد میں لگتی ہے، امی ابا پہلے موجود ہوتے ہیں، بھوک بعد میں لگتی ہے، کھانا پینا پہلے موجود ہوتا ہے، ایسی ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ فطرت کے استاد ہوتے ہیں، پریکٹیکلی اسے
بھوک لگتی ہے دکھا ماں باپ دیتے ہیں کہ شرابی کیا ہے، پیاس لگتی ہے دکھا ماں باپ دیتے ہیں شرابی کیا ہے۔ اسی طرح لیبلوکم ایکم احسن عملا، گناہ اس کے پاس ہوتا ہے اب اس کے پاس ہوتا ہے، اور دکھانے والا اللہ جو ہے وہ اسے نیکی دکھا دیتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، نیکی دکھا دیتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی تو اللہ پروردگار ہی کرنے کے قابل ہے، یا اللہ کا بندہ کرنے کے قابل ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو عیبوں والا ہو اور کہہ دے کہ میں نیک ہوں؟ مت نہیں ماری گئی۔ نیکی کرنے والا اللہ ہے تو اس کا حکم ہے، نیکی کرنے والا اللہ ہے تو اس کے حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ ہے۔ نیکی اگر علم ہے تو یہ علم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ تعلیم میں تزکیے میں دینے والا علم جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے جو حکم دیتا ہے کہ پڑھ اللہ، پڑھ اللہ۔ جب وہ پڑھتا ہے اللہ تو اللہ کا بندہ کہتا ہے یہ تم نے جو اللہ پڑھا ہے نا یہ تیرا اللہ ہے۔ علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جس نے استاد کا حکم ہی نہیں مانا، فاتبعونی حکم ہے، اللہ بھی حکم دیتا ہے کہ حکم مان، اور شاگرد بھی اللہ کے حکم میں اللہ کے بندے کا حکم ہی مانتا ہے۔ جتنا کسی نے حکم زیادہ مانا ہے اتنا اس کو علم ہو گیا ہے، اور جتنا اس نے حکم چھوڑا ہے اتنی وہ تکلیف میں جا کے پڑ گیا ہے۔ اسے کیا پتا کہ حکم میں تکلیف نہیں ہوتی، حکم میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت میں اس نے حکم اللہ کا مانا ہوتا ہے، یہ ہے وہ بات۔ حکم استاد کا مانا ہوتا ہے، لیکن حکم ماننے میں ہوتی عبادت کس کی؟ اللہ کی عبادت ہوتی۔ کوئی ان کو آپس میں جدا کرتا ہے تو اللہ اسے جدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ جرم میں تو معافی ہے نا، لیکن کوئی توہین عدالت کرتا ہے، کوئی توہین عدالت بھی کرتا ہے اور توہین جج بھی کرتا ہے، قاضی بھی کرتا ہے، اس کی سزا تو بڑی ہے نا۔ اسی طرح کوئی گھر میں بیٹھ کر ماں باپ کا حکم نہیں مانتا، آپس میں لڑائی کرتا ہے، یہ نافرمانی تو ہے لیکن جرم ہے۔ اور کوئی گھر میں بیٹھ کے ماں باپ کی توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، یہ تو ماں باپ کی توہین ہے۔ ہر ایک جرم میں ہر ایک سزا علیحدہ علیحدہ ہے، اور جب کوئی ماں باپ کی توہین کرتا ہے، جب کوئی عدالت فرشتوں میں اللہ پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پروردگار کے سامنے بولتا ہے، توہین اللہ کی کرتا ہے، وہ بھئی اس کی سزا علیحدہ ہے۔ ان سزاؤں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے توہین کی تھی تو یہ سزا تھی، کسی نے جج کی توہین کی تھی یہ سزا تھی۔ اسی طرح اللہ نے یہ سزائیں بھی بتائی ہیں اور اللہ نے یہ اجر عطائیں بھی بتائی ہیں، اور جب فرشتے نے کہنا نہیں مانا تو اس کی سزا اور تھی، اور جب کہنا حکم کا انکار کر دیا اس کی سزا اور تھی۔ یہ ہیں وہ سزائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم میں دکھاتا ہے، ویسے نظر ہی نہیں آتی۔ اور بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آئندہ نہ یہ غلطی کرنا۔ اور بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے جی ماں باپ ناراض ہو گیا، یہ تو نہیں آئندہ نہ ناراض کرنا، فرق ہے۔ جاؤ بھی اس کو راضی کرو، اس کو راضی کرو۔ کچھ باتیں اور ہیں، کچھ باتیں اور ہیں، اور جس نے سچ میں جھوٹ ملا دیا ہے اور جھوٹ میں سچ ملا دیا ہے، بھائی اس کا کیا کیا جائے؟ او جی اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، نہیں ہو بھائی۔ ادھر اسے کہا جائے گا کہ جاؤ ماں باپ کو راضی کرو، ادھر کہا جائے گا او بھائی تعلیم حاصل کرو، علم تمہیں دکھائے کہ اب تو نے کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے، یہ بڑی دولت ہے، قسم خدا کی دین بڑی دولت ہے۔ جب کسی کو علم ہو جاتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہے کہ علم دیا ہی اسے جاتا ہے جسے اللہ پروردگار وہ دینا چاہتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے،
وہ سنانا چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بڑی دولت ہے، علم ہو اللہ کا اور کسی کو اللہ کو راضی کرنا نہ ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ پروردگار اپنے آپ کو ناراض کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو ناخوش کرنا چاہتا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ پروردگار کے علم میں یہی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو راضی کروں۔ وہی بات اللہ نے تمام مخلوق میں رکھی ہے کہ کس کو راضی کرو؟ مجھے راضی کرو۔ اور جو اللہ کو راضی کرنے نکلتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ مجھے راضی کرنے آیا، اس لیے ہر کام کے اندر اللہ کو راضی کیا کرو۔ اور اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ کسی اور کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ اور جب کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنا چاہتا ہے تو یہ چھوٹی جہالت نہیں ہوتی، یہ بڑے بڑے مولوی کی جہالت ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے سخی کی جہالت ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے اپنا شہید کی اپنا ہوتی ہے جہالت ہے۔ وہ ایسی جہالتوں میں نہ پڑنا، وہ ایک تو جرم ہو جائے گا، وہ کہہ دے گا یار آئندہ نہ کرنا، اور ایک توہین ہو جائے گی۔ توہین میں تو ماں باپ کو راضی کرنا پڑتا ہے، توہین میں تو اللہ کے بندے کو راضی کرنا پڑتا ہے، توہین میں تو اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب راضی ہو جائے، راضی ہوں ان کی مرضی ہے، راضی نہ ہو ان کی مرضی ہے۔ یہ تو ان کو پتہ ہے نا کتنی بڑی توہین اس نے کی ہے، یہ تو ان کا معاملہ آ گیا نا۔ اور سب سے بڑی جو بات گندی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے اپنے بڑوں کی توہین کرنا۔ توہین میں کیا ہے؟ لعنت ہے۔ توہین میں کیا ہے؟ لعنت۔ اور توہین نہ کرنے والا اگر جرم کرتا ہے تو اس میں لعنت نہیں، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے کہ سزا سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اسے یہ بڑا کہہ دیتا ہے کہ بھائی آئندہ نہ کرنا۔ ایک شرابی شراب پینے والے کو درے لگتے ہیں تو کوئی کہنے والا اس کے عمل کو دیکھ کر نا عمل پہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو کیا اللہ نہیں اس سے محبت کرتا؟ جو نبی رسول سے محبت کرتا ہے کیا رحمت للعالمین اس سے محبت نہیں کرتے؟ جرم ہی کیا ہے نا، ان کے ساتھ تو محبت کی ہے نا، انہوں نے تو اس کے ساتھ محبت کی ہے نا۔ محبت کرنے والا اسے معاف فرما دیتا ہے کہ آئندہ نہ کرنا، آئندہ نہ شراب پینا۔ جب ادھر معافی ہو جاتی ہے تو کیا معاف کرنے والے کا نہیں پتہ ہو گیا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے؟ فرمایا نہیں کہ آخری لمحے تک اللہ پروردگار بندوں کے جرم معاف کرتا ہے، لیکن جو ماں باپ کی توہین کرتا ہے، جو اپنے استاد کی توہین کرتا ہے، جو نبی رسول کی توہین کرتا ہے، جو اللہ کی توہین کرتا ہے، کہیں نمونہ ملا ہے کہ شیطان کو اللہ نے معاف کر دیا ہو کہ اس نے معافیاں بڑی مانگی ہیں؟ معافی مانگنے پر بھی آئے گا تو جب تک اللہ اس سے راضی نہیں ہو جائے گا اس کی معافی قبول ہی نہیں ہوگی، مانگنے کے قابل نہیں ہوگا، قبول تو بہت دور کی بات ہے۔ دین کی حقیقت جو ہے نا وہ اللہ کا علم ہے۔ اگر کوئی آپ کو اور مجھے یہ بتاتا ہے نا نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، یہ میرا عمل دین نہیں ہے، یہ حکم کی ادائیگی میں نے عمل کیا ہے، دین علم الہی ہے۔ جب تک کوئی استاد کے حکم میں علم والا نہیں ہو جاتا، اسے کیا پتا وہ دین میں کیا لینے آیا ہے؟ دین میں تو ہے ہی ایک چیز، علم ہے اللہ کا، کیسے اللہ راضی ہوتا ہے یہ علم میں پتہ ہو جاتا بندے کو۔ رائی کے دانے کے برابر کیا اسے اللہ علم جب اپنا دے دیتا ہے، پوری کائنات کیا، ایسی 7 کائناتیں کیا، اتنی کائناتیں جو احاطے میں نہ آتی ہوں، وہ ان کے لیے بھی اس بندے کا ایمان کافی ہو جاتا ہے۔ جب اس عورت کو رجم کیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ حضور مجھے پاک فرما دیں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، فرمایا جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، بچے کو جنم دینا، جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تب آ جانا، تب تمہیں پاک اور صاف اللہ کا رسول فرما دے گا۔ پتہ نہیں کس شدت میں وہ جی رہی تھی، اللہ ہی جانتا ہے۔
جیسے ہی بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا دیا اور اسے اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی کہ حضور مجھے پاک اور صاف فرما دیں، یہ دیکھو روٹی کھانا اس نے شروع کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ کسی نے اس عورت کے عمل پر کچھ کلمات کہے، فرمایا تمہیں نہیں پتہ اس کی توبہ اگر پوری کائنات پر بانٹ دی جائے تو اس کی توبہ بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی نہیں جانتا، ان باتوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنی نماز کو دیکھتا ہے، اپنے روزے کو دیکھتا ہے، اپنے حج کو دیکھتا ہے۔ اگر تو دیکھنے والا ہوتا تو اللہ کے علم میں دیکھتا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرا حکم مانا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تیرے بندے نے جو یہ حکم دیا، اللہ بے مجھے پڑھائی، اس نے مجھے علم والا بنا لیا، تیرا حکم ماننے والا بنا لیا۔ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھنے والا جب دیکھتا ہوں تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تو تمہارا اچھا عمل دیکھتا ہوں، برا عمل نہیں میں دیکھتا۔ اللہ نہیں ہمارے ہاں مثال بنتا، ہم برے عمل ہی ہر ایک کے دیکھتے ہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ پروردگار اس کا اچھا عمل دیکھ رہا ہے اور وہ توبہ ہے۔ وہ اللہ پروردگار جو دیکھنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے وہ ہوگا ہی نہیں، واہ جی واہ، اور جو تو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہوگا۔ بس یہی باتیں ہیں، یہی جہالت ہے۔ کوئی لمحہ علم کا پاتا ہے تو شیطان اسے کبھی دھوکہ دینے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ اندھا ہو جاتا ہے، لولا ہو جاتا ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے۔ کسی کو کیا پتا اگر شیطان کا قیامت تک رہنا مومن کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ پروردگار اسے ایک لمحہ نہ رہنے دیتا، اعلان جنگ فرما دیتا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی بغض رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما۔ اللہ نے تو کوئی اعلان جنگ نہیں کیا، اس نے کہا میں اللہ تیرے مومن بندے کو چاروں طرف سے آ کے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تو کر لے گمراہ، لیکن میرے بندے پر تیرا باسی نہیں چلے گا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنے علم میں اپنی رضا میں سارا کچھ دے دیا ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کچھ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنا مقصد ہی اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ جیتا ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے تو اللہ کے لیے مرتا ہے، قربانی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کا حکم اس لیے مانتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا اپنا تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے، جسے علم حاصل نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اسے جب پوچھا جاتا ہے سنا ہو گیا وہی جو کہا تھا، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پتہ ہو رہا ہے جو آپ فرمایا، تم سے بہتر پتہ ہو گیا، یہ دیکھ بھی اب رہا ہے عذاب اللہ کا جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہو کسی کے عملوں پر نہ جانا، اور تجھے چین ہی نہیں ملتا جب تک تو پریکٹیکلی عملی طور پر اس کے عمل پر نہیں چلا جاتا۔ مزہ تو یہ ہے کہ عمل کا تو اس نے حساب دینا ہے تو اس کے عملوں پر چلا گیا ہے۔ مزہ تو یہ اب تو اس کے عملوں کا حساب دے، مر وہ گیا ہے تو اس کی قبر میں چلا جا۔ شیطان کے دھوکے کا پتہ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کی قبر میں چلا جا۔ نہیں جی میں تو نہیں جا سکتا، بے شک میری امی ہے میرا ابا، پھر تو کیا کر سکتا ہے؟ چلو وہ کر لے جو اللہ تجھے منع کرتا ہے اس سے باز آ جا، اور جو تجھے حکم دیتا ہے وہ کر لے۔ نصیب والے کو علم میں پتہ ہوتا ہے یہ اللہ نے ہمیں عمل کیوں دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے عمل دیے ہیں کہ عمل کرنے والا ظاہر ہو جائے کہ وہ عیب والا ہے۔ توبہ اللہ چاہتا ہے، شکر اللہ چاہتا ہے۔ اللہ عملوں سے ہمیں عیب والا دکھاتا ہے۔ نبی رسول اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر، جلدی ہے نا، انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی رسول اگر ایسے نہ ہوتا تو میں ایسے کر دیتا۔ کیا دکھایا گیا ہے؟ عملوں میں کہیں غفلت دکھائی گئی ہے، عملوں میں کہیں عیب دکھایا گیا ہے، عملوں میں کہیں علم کی کمی دکھائی گئی ہے،
اور دعاؤں میں کہیں ربنا زدنا علما، اللہ ہمارے علموں میں اضافہ فرما، یہ دکھایا گیا ہے۔ پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے جو بے عیب ہے۔ پتہ ہو گیا نا سائیں جی، آپ یہ ہیں وہ ہیں۔ صحابہ اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہلی امتیں اپنے نبی رسولوں کو سجدہ کیا کرتی تھیں۔ آپ ہمیں اجازت دیں، جس طرح اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، اللہ کو ہی سجدہ ہوتا ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اللہ پھر دکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے عیب ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ پتہ ہو گیا نا، ورنہ نبی رسولوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے، اللہ کے ولیوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے، اپنے مطلب کے جتنے لوگ ہیں ان کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے۔ اور کدھر جاتے ہیں ہم؟ اب امت مرحومہ جو ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی لیکن شرک نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ یہ ایک بے عیب اور کوئی بے عیب نہیں ہے، ہوگی نا بات۔ اور جو یہ ایمان رکھتا ہے وہ شرک کرے گا، کس کے ساتھ شرک کرے گا؟ نبی کے ساتھ کرے گا، وہ تو نبی کو خدا ہی نہیں مانتا۔ ولی کے ساتھ شرک کرے گا، وہ تو ولی کو خدا ہی نہیں مانتا۔ کس کے ساتھ شرک کرے گا؟ شرک سے تو پاس آ گئی بات، ختم ہو گیا شرک۔ اللہ ہے یہ مہربان اور کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔ بچ کر میں بچ نہ سکا، قسم خدا کی، اللہ کی قسم ہے اس بات پر، بچ کر میں بچ نہ سکا اور نظر رحمت نے کچھ کم نہ کیا۔ میں مصیبت میں پڑا تھا، میں مشکل میں بڑا ہوا تھا مشکلوں کے اندر، آقا نے بچایا، بل کوئی رہ نہ سکا، بچ کر میں بچ نہ سکا۔ یہ اللہ ہے جو ہمیں بچا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے جو ہمیں بچا رہا ہے، ورنہ کوئی ہے جو بچنے کے قابل ہو؟ یہ اللہ بچا رہا ہے۔ یہ ہے وہ سارے طریقے، اور جسے علم الہی ہو جاتا ہے، یہ ہے جو دین میں داخل ہو گیا ہے۔ اب جسے اللہ بچانے پر آ گیا ہے، مجھے بتائیے اسے کوئی مصیبت میں ڈال سکتا ہے؟ مصیبت میں تو وہی ڈلتا ہے نا جو کسی کہ عمل میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے، عمل اس کا ہوتا ہے، دھوکے میں یہ پڑ جاتا ہے۔ دو طرح کے دھوکے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے کو یا تو بے عیب بنا دیتا ہے اور یا عمل کرنے والے کو جہنمی دیکھ لیتا ہے، مارا گیا، یہ تو فارغ ہو گیا۔ ماں باپ کو ماں باپ جانو یار، اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ جانو یار، نبی رسول کو اللہ کا نبی رسول جانو یار۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے عمل کو جانتے ہو، سارے اپنی امی ابے کو چھوڑ دیں گے، پھر سارے اللہ کے بندوں کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ جو نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ ہے، جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ ہے۔ اور اگر کوئی جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ لینا چاہتا ہے تو ایک بات یاد رکھے کہ استاد کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ علم نہیں ہے، استاد کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ حکم ہے۔ جب حکم کو کوئی مان کر الف کو الف کہہ دیتا ہے، بے کو بے کہہ دیتا ہے، اللہ کو اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، جو استاد نے حکم میں بتایا ہوتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اللہ یہ اللہ ہے، حکم میں بتایا ہے نا، آمینو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ لم یولد ہے، یہ حکم میں ہی بتایا ہے نا۔ کافر مشرک کو تو نہیں نہ جا کے بتایا کہ میں تینوں گل دسن لگا ہے، حکم دیا ہے۔ اور جو حکم کی نافرمانی کر دیتا ہے، اللہ ایک کو ایک نہیں کہتا، دو کہہ دیتا ہے، اس نے حکم کی نافرمانی میں کیا کیا ہے؟ علم نہیں ہے، یہ جہالت اس نے کی ہے۔ اب بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہ یہی تو دین ہے سارا۔ کہا تو حلوہ کھا رہا ہے اور کہتا ہے یہی ہے دین سارا۔ تو نماز پڑھ رہا ہے، دین تو کہتا ہے یہی دین سارا، یہی سارا دین ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
یہ سارا کچھ جو ہے ہم تو اسے نہیں دین کہتے، ہم تو دین ایک ہی مانتے ہیں، ایک ہی دین مانتے ہیں، جو دین میں اللہ ہے وہ کسی کو پتہ ہو جائے، جو دین میں اللہ ہے وہ کسی کو پتہ ہو جائے۔ اور یہ تعلیم دینے والا جب ہمیں حکم میں اللہ بتاتا ہے تو جب اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں تو یہ ظاہری بھی ہمارا دین ہوتا ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے، ہوتے ہوتے نا پھر جو حکم ہمیں ملتا چلا جاتا ہے، اس حکم کی تعلیم میں جو ہمیں علم اللہ کا بندہ دیتا چلا جاتا ہے، وہ ہمیں اللہ پروردگار حقیقت رحمت محبت کا علم دے دیتا ہے۔ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، قسم خدا کی جس کا آج ہو گیا ہے نا اس کا کل ہوتا ہے، اور جس کا آج نہیں ہوتا اس کا کل تو آتا ہی نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے آج نہیں ہوا جس کا کل آ جائے؟ جسے آج در اللہ کا بندہ تعلیم دے رہا ہے اس کی تعلیم میں علم الہی جو ہے لامحدود وہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جسے آج اللہ کا بندہ نہیں ملا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وہ قبر میں جا کے یہ ہوگا، قبر میں جا کے ہوگا، جہنم میں جا کے ہوگا۔ جنت کی بات کیسے ہو سکتی ہے جب ادھر اللہ کا بندہ نہیں ملا، اللہ کے بندے پر ایمان نہیں ملا؟ یہی تو اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اکیلا لا الہ الا اللہ کب ہے؟ یہ تو حکم ہے جو وحی کا نازل ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پورا قرآن مجید جو وحی میں نازل ہوا ہے حفظ کر کے بیٹھ جاؤ۔ او بھائی قرآن کے حافظ ہونے سے حفظ کر کے بیٹھ جانے سے دین تو نہیں آ گیا، یہ تو وہی آئی ہے جسے میں نے حفظ کر لیا ہے، اور یہ تو میرا کسبی علم ہے۔ حقیقت قرآن مجید کی جو ہے وہ تو اللہ کے بندے سے، اللہ کے بندے سے اللہ ملا ہی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل ہے؟ وہ یہ اللہ ہے جو تو لے کر آیا ہے۔ یہ تو وحی میں اللہ پروردگار نے اپنا پتہ بتایا تھا کہ میرا یہ نام ہے اور میں وہ اللہ ہوں جو اللہ کے بندے سے ملتا ہے، اور پھر اللہ کے بندے کو بتایا قل هو اللہ احد، جو آپ نے حکم میں دیا ہے۔ حکم میں استاد کیا دیتا ہے؟ بار بار ایک بات اس لیے بتاتا ہوں کہ میرا عاجز کا تجربہ ہے، پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہے یا نہیں ہے۔ بار بار بتانے کے بعد بھی جب ایک بات یہ پوچھی جاتی جو بار بار کہی ہوتی ہے وہ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں، کیسے گھبراہٹ طاری ہو جائے۔ حالانکہ یہ موٹی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ حکم میں جو دیتا ہے وہ علم ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ علم ہوتا ہے۔ میں اللہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نہیں آئے گا، یہ علم ہے۔ پتہ نہیں علم ہم کدھر ڈھونڈنے جاتے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم کہتے ہیں علم والے ہو جائیں گے، تو عالم سی پارا، یہ علم نہیں ہوتا۔ علم والے کا منٹ سے پہلے پتہ ہو جاتا ہے۔ قسم خدا کی سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے بندوں پر ایمان نہیں نہ رکھتے، اس لیے ان کو بتانے کا نا ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اسے کہہ دو نا نہ ماننے والے کو جو بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، وہ کیا کرے گا کہ نہ چھاڑ کرے یار یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو ایسے بندے کے سامنے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر بہتر یہ اسے نہ بتاؤ۔ اس لیے بزرگان دین اللہ کے نیک بندے، اللہ جانتا ہے 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن نہیں بتاتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بندے کا انکار نہیں کرے گا، اللہ کا انکار کر دے گا، اللہ کا انکار کر دے گا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے بندے کا انکار جو ہے وہ اللہ کے نبی کا انکار کرے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اللہ نبی رسول ان کو دکھاؤ جو دیکھنے کو نہ دکھاؤ۔ ہر ایک کے ماں باپ اپنے اپنے ہوتے ہیں، وہ جس سے محبت ماں باپ سے کرتا ہے نا وہی ماں باپ اس کو دکھانے چاہیے۔ ماں باپ کسی کا ہو اور محبت اس سے کروائی جائے، اور بھائی ہر ایک کو وارا نہیں کھاتی چیزیں، یہ تو اللہ کے بندوں کو وارا کھاتی ہیں کہ جس طرح وہ اپنی امی جان ابا جی کو جانتا ہے اسی طرح دوسری کی امی جان ابا جی کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو خاندانی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں،
اللہ پاک ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اللہ پروردگار کی رضا میں داخل ہونے کی علم کی تعلیم ہے۔ وما توفیق